بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفن کی سفیدی اور لال جوڑی کی سرخی میں صرف چند سانسوں کا فرق ہوتا ہے۔ کمرے میں پھیلی ادویات کی بو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی، تبھی پھپھو کی چیختی ہوئی آواز نے میرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ دستخط کرو زویا، اب نخروں کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے ابھی یہ قلم نہ اٹھایا تو شاید میری لاش اس کمرے سے باہر جائے گی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم کانپ رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر پڑا وہ وجود ساکت تھا۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز کسی بم کے ٹائمر جیسی لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بی بی جی، جلدی کریں، ہمارے پاس وقت کم ہے، لائٹ کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی نظروں سے پھپھو کو دیکھا، پھر اس بے جان جسم کو۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ یہ ایک لمبی اور دردناک داستان ہے جو شاید آج اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ میرا نام زویا ہے۔ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں دولت تو نہیں تھی، لیکن سکون بہت تھا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور اماں ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بیٹا نہ ہونے پر طعنے دیے جاتے ہیں، وہاں میرے ابا کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ ایک شام ابا کام سے لوٹے تو ہاتھ میں جلیبیوں کا لفافہ تھا۔ ارے زویا کی ماں، کہاں ہو؟ دیکھو میں اپنی پریوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ ابا نے مسکراتے ہوئے آواز دی۔ اماں باورچی خانے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی نکلی اور مصنوعی غصے سے بولی، اجی، ہر دوسرے دن مٹھائی؟ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ روز دعوتیں اڑائیں؟ بچیوں کے جہیز بھی جوڑنے ہیں ہم نے۔ بابا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے بھگوان، یہ 4 بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہیں۔ جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے، میری بچیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تم بس دیکھتی جاؤ، میں ان کی شادی ایسے دھوم دھام سے کروں گا کہ محلہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ہم سب بہنیں ابا کی باتیں سن کر کھلکھلا اٹھیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ دھوم دھام تو دور کی بات، ہمارے نصیب میں تو ماتم لکھا جا رہا تھا۔ زندگی بہت پرسکون چل رہی تھی، لیکن پھر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ منگل کا دن تھا۔ ابا روز کی طرح مستریوں کے ساتھ ایک زیر تعمیر عمارت کی چھت پر کام کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم بہنیں اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا رہی تھیں کہ اچانک گلی میں شور مچ گیا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زویا بیٹی، زویا، جلدی دروازہ کھولو۔ یہ پڑوسی چچا کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی کئی لوگ جمع تھے۔ کیا ہوا چچا، خیریت؟ میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ بیٹی، تمہارے ابا چھت پر کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل گیا۔ کیا؟ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کہاں ہیں ابا؟ انہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بیٹی ہمت کرو، سر پر چوٹ بہت گہری تھی۔ موقع پر ہی وہ جملہ پورا نہ کر سکے، لیکن ان کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ میں چیخ مار کر وہیں دہلیز پر گر گئی۔ گھر کے اندر اماں کی فلک شگاف چیخ گونجے اور پھر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ سائبان جو ہمیں دنیا کی دھوپ سے بچاتا تھا، ایک ہی لمحے میں چھن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابا کی میت گھر کے صحن میں لا کر رکھ دی گئی۔ وہ چہرہ جو صبح مسکراتا ہوا گیا تھا، اب خون آلود اور ساکت تھا۔ ہم چاروں بہنیں اور اماں لاش کے گرد بیٹھ کر ایسے رو رہی تھیں جیسے ہماری روحیں جسم سے کھینچ لی گئی ہوں۔ میں سب سے بڑی تھی، میری عمر صرف 15 برس تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب زندگی میں کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا ہے۔ رشتہ داروں کا ہجوم لگنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ہمیں کسی کے آنے جانے کا ہوش نہیں تھا۔ اماں کی حالت غیر تھی۔ کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ پھپھو کو اطلاع کر دی جائے۔ پھپھو دور شہر میں رہتی تھیں اور کافی امیر تھیں۔ فون پر اطلاع ملتے ہی وہ وہاں سے چل پڑی، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں پہنچنے میں 7 گھنٹے لگ گئے۔ وہ 7 گھنٹے ہم نے کیسے گزارے، یہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ ابا کی میت صحن میں پڑی تھی اور ہم بس انہیں تکتے جا رہے تھے۔ آخرکار شام ڈھلے ایک بڑی گاڑی ہمارے گھر کے باہر رکی۔ پھپھو اندر داخل ہوئی تو گھر کا ماحول ایک بار پھر سوگوار ہو گیا۔ ہائے میرے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ پھپھو نے ابا کے چہرے کو دیکھ کر بین کیا۔ رات کے اندھیرے میں ابا کو دفن کیا گیا۔
گھر واپس آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبرستان سے ہم واپس نہیں آئے بلکہ گھر ہی قبرستان بن گیا ہے۔ اماں کونے میں بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ ابا کا غم تو پہاڑ جیسا تھا ہی، لیکن 4 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری کا بوجھ ان کی کمر توڑ چکا تھا۔ اگلی صبح ہی پھپھو نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اماں نے حیرت سے پوچھا، باجی ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، آپ اتنی جلدی واپس جا رہی ہیں؟ پھپھو نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے بڑی روکی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی کیا کروں، مجبوری ہے۔ میرا بیٹا نوید کافی عرصے سے کومے میں ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال جانا ہوتا ہے، اس کے پاس میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ اماں خاموش ہو گئی۔ پھپھو نے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر اماں کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ رکھ لیں، کچھ دن کام چل جائے گا، میں پھر چکر لگاؤں گی۔ پھپھو چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے سر سے جیسے آخری امید کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ کوئی بھی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر سہارا دیتا۔ جو 1-2 تھے بھی انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر کار مجبور ہو کر میری اماں، جو کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ 4 بیٹیوں کا پیٹ پالنا آسان نہیں تھا۔ اماں صبح جاتی اور شام کو ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ واپس آتی۔ ان کی تنخواہ بہت کم تھی اور مہنگائی بہت زیادہ۔ ہماری زندگی غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ ہمیں لگا شاید اب ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی، لیکن تبھی ایک بار پھر پھپھو کی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ غربت ہمارے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ اماں کے ہاتھ محنت مشقت سے سخت ہو گئے تھے اور ہم بہنوں کے چہرے اتر چکے تھے۔ تبھی ایک روز گلی میں وہی جانی پہچانی بڑی گاڑی دوبارہ آ کر رکی۔ یہ پھپھو تھی۔ اس بار ان کے آنے کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ سیدھی گھر کے اندر داخل ہوئی اور صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک گہری نظر ہمارے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں اور ہمارے پرانے کپڑوں پر ڈالی۔ اماں جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئیں اور بولی، باجی آپ اچانک، خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے پانی کا گھونٹ بھرا اور گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، خیریت کہاں ہے بھابھی، بس کیا بتاؤں تم کو، گھر ویران پڑا ہے، نوید ہسپتال میں ہے اور میں اکیلی جان ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ میرا دل گھبراتا ہے اس بڑے گھر میں۔ اماں ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور ہمدردی سے بولی، اللہ رحم کرے گا باجی، آپ حوصلہ رکھیں۔ پھپھو نے اچانک میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، جیسے کسی چیز کا جائزہ لے رہی ہوں۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھپھو اماں کی طرف مڑی اور بولی، بھابھی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو اب بھائی تو رہے نہیں، تم اکیلی جان ہو اور 4 جوان بیٹیاں ہیں، زمانے کی حالات تم جانتی ہو۔ اماں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے باجی، آپ کھل کر کہیں۔ پھپھو نے سیدھا مدعے کی بات کی، تم زویا کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اماں اور میں دونوں چونک گئے۔ کیا زویا کو؟ اماں کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں زویا کو، پھپھو نے اعتماد سے کہا۔ دیکھو بھابھی، میں وہاں اکیلی ہوں، یہ میرے پاس رہے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا اور اس کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ شہر کا ماحول ہے، اچھا کھائے گی، اچھا پہنے گی، یہاں خاک اڑانے سے تو بہتر ہے کہ اپنی پھپھو کے گھر راج کرے۔ اماں تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن باجی یہ بھی بچی ہے، گھر سے کبھی دور نہیں رہی، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی اور یہ میرے بغیر کیسے رہے گی؟ پھپھو نے فوراً اپنے پرس سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور زبردستی اماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو روپے، میرے شوہر کی دکانوں کا کرایہ آیا تھا، میں نے سوچا تمہیں دے دوں۔ بھابھی تم جذباتی مت بنو، عقل سے کام لو، تمہارے پاس کھلانے کو راشن نہیں ہے اور بچی کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہو، میرے ساتھ جائے گی تو کم از کم اس کا مستقبل تو سنور جائے گا۔ میں کون سا اسے کوئی غیروں کے حوالے کر رہی ہوں، سگی پھپھو ہوں اس کی۔ اماں نے نوٹوں کی گڈی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غربت انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ ایک طرف ممتا تھی اور دوسری طرف ہماری بھوک اور ضرورت۔ پھپھو مسلسل اماں کو کال کرنے میں لگی رہی، تم فکر مت کرو، ہفتے 10 دن بعد اس کی بات کرواتی رہا کروں گی، بس تم ہاں کرو اور اسے تیار کر دو، مجھے آج شام ہی واپس نکلنا ہے، کل صبح مجھے ہسپتال جانا ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا،
ان کی نظروں میں معافی تھی۔ زویا بیٹی، شاید تیری پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں رہ کر تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو جا بیٹی، تیرا نصیب شاید وہاں کھل جائے۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر منع کر دوں۔ میں اپنی بہنوں اور اماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں نے میری زبان بند کر دی تھی۔ وہ پیسے میری چھوٹی بہنوں کی بھوک مٹا سکتے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے 2-4 جوڑے ایک تھیلی میں ڈالنے لگی۔ میری چھوٹی بہنیں دروازے پر کھڑی رو رہی تھیں۔ گھر کا ماحول انتہائی افسردہ تھا۔ جب میں تیار ہو کر باہر آئی تو پھپھو کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے کندھے سے لگایا اور بولی، شاباش میری بیٹی، تم دیکھنا وہاں جا کر تم کتنی خوش رہو گی، وہاں ہر آسائش تمہاری منتظر ہے۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ اپنا خیال رکھنا بیٹی، اور پھپھو کو کبھی شکایت کا موقع مت دینا۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ پھپھو کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میں نے مڑ کر اپنے کچے مکان کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میں اس گھر میں دوبارہ کب آؤں گی۔ گاڑی چل پڑی۔ پھپھو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ہم محلے سے باہر نکلے، پھپھو کا رویہ یکدم بدل سا گیا۔ وہ جو ابھی تک بہت نرمی سے بات کر رہی تھی، اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ان کی نظریں سڑک پر جمی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، پھپھو، نوید بھائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پھپھو نے ایک عجیب سے سرد لہجے میں جواب دیا، تم وہاں پہنچ کر خود دیکھ لینا۔ اور سنو زویا، اب تم گاؤں میں نہیں ہو، شہر جا رہی ہو۔ وہاں میرے گھر کے کچھ اصول ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا تمہیں۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ جی پھپھو، جیسا آپ کہیں گی۔ میرے دل میں انجانا سا خوف بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ میں کسی دلدل کی طرف جا رہی ہوں؟ پھپھو مجھے شہر اپنی تنہائی دور کرنے لے جا رہی تھی، یا ان کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ تھا؟ شام گہری ہو چکی تھی اور گاڑی تیزی سے شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری منزل ایک عالیشان گھر ہے یا قید خانہ۔ شہر پہنچ کر جب میں پھپھو کے گھر داخل ہوئی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ گھر نہیں بلکہ ایک محل تھا۔ ہر طرف قیمتی سامان سجا ہوا تھا اور فرش شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ ہمارے کچے مکان کے مقابلے میں یہ گھر کسی خواب جیسی تھی۔ پھپھو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، آج سے یہ تمہارا گھر ہے زویا، یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم جس کمرے میں چاہو رہ سکتی ہو اور جو چاہو کھا سکتی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، پھپھو، نوید بھائی کہاں ہیں؟ پھپھو کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ ہسپتال میں ہے، میں وہیں جا رہی ہوں، تم آرام کرو، سفر کی تھکان اتار لو۔ پھپھو نے مجھے ایک بہت خوبصورت اور آراستہ کمرہ دیا، جس میں نرم بستر اور اے سی لگا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے کمرے میں سوؤں گی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ مجھے اپنی بہنیں اور اماں یاد آ رہی تھیں کہ وہ اس وقت گرمی میں سو رہی ہوں گی اور میں یہاں ٹھنڈے کمرے میں ہوں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو پھپھو تیار کھڑی تھی۔ انہوں نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اٹھ جاؤ میری گڑیا، دیکھو میں تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں، پھپھو نے بڑے پیار سے کہا۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ پھپھو، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود بنا لیتی۔ ارے نہیں، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ پھپھو نے ناشتہ میز پر رکھا اور پھر پرس اٹھاتے ہوئے بولی، اچھا سنو زویا، میں ہسپتال جا رہی ہوں، نوید کے پاس سارا دن رہنا ہوتا ہے، ڈاکٹرز نے اسے اکیلا چھوڑنے سے منع کیا ہے، مجھے شام ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے۔ پھپھو نے جاتے جاتے تاکید کی، اور ہاں، ایک بات دھیان سے سن لو، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب میں جاؤں تو تم اندر سے کنڈی لگا لینا، کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا، چاہے کوئی بھی ہو۔ جب میں آؤں گی تو میں خود دروازہ کھلوا لوں گی۔ میں نے جلدی سے کہا، جی بہتر، میں دروازہ بند رکھوں گی۔ پھپھو کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پورا دن میں اس بڑے گھر میں اکیلی گھومتی رہی۔ گھر میں ہر سہولت تھی، لیکن تنہائی کا احساس بہت شدید تھا۔ ٹی وی دیکھ کر اور ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کر میں نے وقت گزارا۔ شام کو جب گھنٹی بجی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون؟ میں ہوں زویا، دروازہ کھولو۔ باہر سے پھپھو کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پھپھو کے ہاتھ میں بڑے بڑے لفافے تھے۔ وہ اندر آئی اور لفافے میز پر رکھتے ہوئے خوشی سے بولی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں، تمہاری پسندیدہ بریانی اور کباب، اور یہ دیکھو
कुछ नए कपड़े भी लाई हूँ, तुम पर बहुत जचेंगे। मैंने खुश होकर चीजें देखी तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने इतने अच्छे कपड़े और खाना कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। फूफो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती, जिसका मैं सिर्फ जिक्र ही करती थी। खाना खाते हुए मैंने हिम्मत करके कहा, फूफो, मुझे अम्मा की याद आ रही है, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? फूफो ने फौरन अपना मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्यों नहीं बेटा, लो बात कर लो। मैंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से अम्मा की आवाज आई तो मेरा दिल भर आया। अम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जोया, तू कैसी है? फूफो ख्याल रखती है ना? अम्मा की आवाज में फिक्र थी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी। हाँ अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। फूफो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आप सुनाएं, घर के क्या हालात हैं? अम्मा ने पुरसुकून लहजे में बताया। अल्लाह का शुक्र है बेटी, जब से तू गई है हालात बेहतर हो गए हैं। मुझे एक अच्छी जगह कोठी में नौकरी मिल गई है। अब्बाजी अच्छी हैं, काम भी कम है और तनख्वाह भी अच्छी है। तेरी बहनों का पेट अब आराम से भर जाता है। अम्मा की बात सुनकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं यही सोचकर परेशान थी कि मेरे पीछे उनका क्या बनेगा, लेकिन अब उनकी रोटी पानी का सिलसिला चल पड़ा था। दिन गुजरते गए। मेरा मामूल बन गया था कि सुबह फुप्पो अस्पताल जाती और मैं दरवाजा बंद करके घर में अकेली रहती। शाम को फुप्पो आती तो ढेर सारी बातें करती और मेरे लिए तोहफे लाती थी। फुप्पो की मोहब्बत और शफकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सा लगता। फुप्पो मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज हूँ, जिसे वो खोना नहीं चाहती। उनकी आंखों में ममता के अलावा भी कुछ था, एक अजीब सी बेचैनी जो वो छुपाने की कोशिश करती थी। मैं नहीं जानती थी कि उस सारी मोहब्बत और अनायत के पीछे फुप्पो के दिल में क्या चल रहा है। वो मेरे लिए इतनी मेहरबान क्यों थी? क्या वाकई सिर्फ अकेलेपन की वजह से या कोई और मकसद था? मैं उस वक्त उन बातों से अनजान थी और अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी कि मुझे इतनी अच्छी फुप्पो मिली। एक रात फुप्पो मेरे पास बैठी मेरे बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक उनका हाथ रुक गया। वो आईने में मुझे गौर से देखने लगी। जोया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उन्होंने अचानक सवाल किया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत ज्यादा फुप्पो। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फुप्पो ने गहरी सांस ली और जेरे लब बोली, कुछ भी? मैं उनकी बात समझ ना सकी, इसलिए मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये जवाब मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। फुप्पो की मेहरबानियां महज एक जाल थी या वाकई मोहब्बत, ये तो वक्त ही बताने वाला था। फिलहाल तो मैं उनके बिछाए हुए फूलों पर चल रही थी, उनके कांटों से बेखबर जो आगे मेरा इंतजार कर रहे थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक शाम फूफो मेरे कमरे में आई और बेड के किनारे बैठ गई। उनका चेहरा बेहद संजीदा था और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। मुझे उन्हें देखकर धड़का सा लगा। फूफो ने मेरी तरफ देखा और भारी आवाज में बोली, जोया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम मेरी भतीजी हो और अपने बाप की तरह गैरतमंद हो। क्या तुम मेरी बात का मान रखोगी? मैं हैरानगी से फुप्पो की तरफ देखने लगी। उनका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैंने जल्दी से सीधी होकर बैठते हुए पूछा, फुप्पो, क्या बात करनी है आपने? आप हुक्म करें, मैं तो आपकी बेटी हूँ। मेरी बात सुनते ही फुप्पो की आंखों में आंसू भर आए। वो मेरा हाथ पकड़कर रुंधी हुई आवाज में बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न शौहर जिंदा है और ना ही कोई और सहारा। बस एक बेटा है और वो भी जिंदा लाश बना पड़ा है। ये कहते ही फुप्पो की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ारों कतार रोने लगी। मुझे फुप्पो की बात की समझ अभी तक नहीं आई थी कि वो अचानक इतना मायूस क्यों हो रही हैं। मैंने तड़प कर फुप्पो को गले लगा लिया और दिलासा देते हुए बोली, फुप्पो, आप ऐसे मत रोएं। आप मुझे बताएं क्या बात है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकी तो मैं जरूर करूंगी। आप मेरे मरहूम अब्बा की बहन हैं और मेरे लिए बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसी हैं। फुप्पो ने अपने आंसू पोंछे और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम वाकई मुझे माँ समझती हो तो भी तैयार हो जाओ और मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। अस्पताल? वहां जाकर मैं क्या करूंगी? मैंने उलझन भरे अंदाज में पूछा। फुप्पो, मैं जरूर चलूंगी, लेकिन मैं अस्पताल जाकर क्या करूंगी? नवीद भाई तो कोमे में हैं
وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ تبھی پھپھو نے میرے سر پر پیار دیا اور ایک دفعہ پھر زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لی اور التجا بھرے لہجے میں بولی، میں چاہتی ہوں میرے نوید کے سر پر صحرا سج جائے، میں اسے دلہا بنا دیکھنا چاہتی ہوں، میری بیماری روز بگڑتی جا رہی ہے۔ زویا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں گھبرا گئی۔ پھپھو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھپھو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، مجھے بیٹے کے دکھ اور بھائی کے غم نے اندر سے مار دیا ہے۔ میری بس یہی ایک آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو دلہا بنا دیکھوں۔ میرا بیٹا کومے میں ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تم واحد ہو جو میری بھتیجی ہے اور میرا خون ہو۔ مجھے پھپھو کی بات سے ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پھپھو مجھ سے یہ مانگ لیں گی۔ پھپھو کے بہتے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ وہ مسلسل بولی جا رہی تھی، وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، ہو سکتا ہے تمہارے قدموں کی برکت سے اسے شفا مل جائے۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کر سکتی ہو؟ کیا تم میری لاج رکھ لو گی؟ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی، لیکن سامنے پھپھو کی حالت دیکھ کر مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ وہ اس وقت ایک مجبور ماں بن کر میرے سامنے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا اور بولی، پھپھو، آپ مایوس نہ ہوں، آپ مجھے بہت پیاری ہیں، میں آپ کے ساتھ ہسپتال چلتی ہوں، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ میں نے ابھی تک پھپھو کے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اپنی محسن پھپھو کی خاطر میں ایک انجانے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی، میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ہسپتال کی مخصوص بو میرے دماغ کو چکرا رہی تھی۔ پھپھو میرا ہاتھ تھامے تیزی سے ایک پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے انہیں کسی بات کی بہت جلدی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے بیڈ پر پھپھو کا بیٹا نوید بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سی مشینری پڑی تھی، جن کی آوازیں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ ایک بے جان سا وجود لگ رہا تھا، جس میں زندگی کی رمق بمشکل باقی تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور پھر میری طرف دیکھ کر نمناک لہجے میں بولی، آؤ زویا، یہ ہے میرا بیٹا، میرا کل سرمایہ۔ میں ڈرتے ڈرتے قریب گئی۔ نوید کا رنگ زرد تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر لگ رہا تھا۔ میرے دماغ میں سوال اٹھا کہ اس حالت میں نکاح کیسے ہوگا؟ پھپھو اس کے ساتھ میرا نکاح کروانا چاہتی تھی، لیکن کیسے نکاح ہوگا؟ کیسے وہ اپنی رضامندی دے گا؟ ایسے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اسی حیرت میں تھی کہ میری نظر کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھے چند لوگوں پر پڑی۔ وہاں ایک مولوی صاحب اور 2 اجنبی مرد بیٹھے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھپھو، یہ سب کون ہیں؟ پھپھو نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ نکاح خواں ہیں اور یہ گواہان ہیں۔ میں نے سب انتظام کر رکھا ہے، میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں چاہتی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو نے مجھے پہلے سے کچھ نہیں بتایا تھا کہ تیاری مکمل ہے۔ انہوں نے وہاں پر نکاح خواں اور گواہوں کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ نوید کو دیکھ کر میرے آسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ ایک بے سود پڑا انسان نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، اور عمر میں بھی مجھ سے کئی سال بڑا لگ رہا تھا۔ آخر پھپھو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا میری جوانی اس زندہ لاش کے ساتھ برباد کرنے کے لیے ہے؟ یکدم میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے انکار کر دینا چاہیے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ میرے ابا کی بہن ہے، جو سوچیں گی میرے لیے بہتر ہی سوچیں گی۔ شاید پھپھو کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو بعد میں ان کی بیٹی کو کون سنبھالے گا، اسی لیے وہ مجھ جیسی اپنے خون کے رشتہ دار کو اس بندھن میں باندھنا چاہتی تھی تاکہ ان کے بیٹے کا خیال رکھا جائے۔ پھپھو میرے پاس آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹی، وقت بہت کم ہے، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے عجیب ہے، لیکن یقین رکھو میں تمہارا برا نہیں چاہتی، بس تم خاموشی سے وہاں بیٹھ جاؤ۔ میں مشین کی طرح چلتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ سامنے بستر پر پڑا شخص میرا ہونے والا شوہر تھا، جو شاید کبھی اٹھ کر مجھے دیکھ بھی نہ سکے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھول دیا تھا۔ کمرے کی فضا انتہائی بوجھل تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو،
لیکن میں خاموش تھی۔ پھپھو کی محبت اور احسانات نے میری زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ مولوی صاحب نکاح نامے کے فارم پر کچھ لکھ رہے تھے اور پھپھو ان کے سر پر کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ کمرے کا ماحول اتنا بوجھل تھا کہ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر دروازے پر پڑی، جہاں ہسپتال کی وردی میں ملبوس ایک عورت کھڑی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کنکھیوں سے پھپھو کو دیکھا جو مولوی صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں پانی پینے جا رہی ہوں، آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے تھوڑا دور لے گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور ہمدردی کے تاثرات تھے۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ عورت جلدی جلدی بولی، میں یہاں کی پرانی ملازمہ ہوں اور کئی سالوں سے اس وارڈ میں ڈیوٹی دے رہی ہوں۔ میں تمہیں ایک بہن سمجھ کر سمجھانے آئی ہوں۔ تم یہ کیا غضب کرنے جا رہی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم کیوں اپنی زندگی خراب کرنے چلی ہو؟ اس نے دبی آواز میں کہا، یہ لڑکا نوید کئی سالوں سے ایسے ہی پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صاف کہہ چکے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے کی اب کوئی امید نہیں۔ یہ بس مشینوں کے سہارے سانس لے رہا ہے۔ یہ زندہ لاش ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر چکر آنے لگے۔ میں نے سہارا لینے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ وہ مزید قریب ہوئی اور آزارانہ لہجے میں بولی، تمہاری پھپھو بہت ظالم عورت ہے۔ یہ پورے ہسپتال میں مشہور ہے۔ یہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے لگی ہے۔ وہ صرف اس لیے تمہارا نکاح کروا رہی ہے تاکہ تم ساری عمر اس کے معذور بیٹے کی خدمت کرتی رہو۔ اس نے تمہیں پھنسایا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں اب کیا کروں؟ میں پھنس چکی ہوں۔ تم ایسا کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے مشورہ دیا۔ جب تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی تو تمہاری پھپھو تمہارا نکاح کیسے کروائیں گی؟ مجھے تم پر ترس آیا ہے کہ تم اتنی کم عمر ہو اور ایک کومے میں لیٹے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح کروایا جا رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ ملازمہ نے پھر کہا، ذرا سوچو، یہ نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ جب تک اس لڑکے کی رضامندی ہی نہیں ہوگی تو نکاح جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ تم اپنی زندگی بچاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے۔ باہر کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی۔ میرا دل چاہا کہ واقعی بھاگ جاؤں۔ میں نے قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور پھپھو باہر نکل آئی۔ ان کی نظر ہم پر پڑی تو وہ غضبناک ہو گئی۔ وہ تیزی سے ہماری طرف لپکی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پھپھو نے ملازمہ پر چیختے ہوئے کہا، تم میری بیٹی کو کیا پٹی پڑھا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہاری شکایت لگا کر تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ ملازمہ پھپھو کا یہ روپ دیکھ کر سہم گئی اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ پھپھو نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے درد ہونے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر چلو، نکاح کا وقت نکل رہا ہے۔ پھپھو نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ پھپھو، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے بمشکل کہا۔ دل ول سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈرامے مت کرو۔ پھپھو مجھے زبردستی کھینچتی ہوئی واپس کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ اب میرا خود کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ملازمہ کی باتوں نے میرے اندر شک کا بیج بو دیا تھا، لیکن میں پھپھو کی گریز سے نہیں نکل سکتی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے رکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکی۔ اندر پہنچ کر انہوں نے زبردستی مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور پاس پڑے ہوئے تھیلے سے سرخ رنگ کا جوڑا نکالا۔ یہ لو، اسے اوپر سے پہن لو، جلدی کرو، پھپھو نے حکم دیا۔ انہوں نے زبردستی مجھے سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑھایا اور دلہن کے روپ میں تیار کرا کے اپنے کومے میں لیٹے بیٹے کے ساتھ بٹھا دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھول لیا تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور میرے کانوں میں صرف مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھپھو میرے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ان کی گرفت میرے کندھے پر اتنی سخت تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکارا اور بلند آواز میں بولنا شروع کیا۔ نوید احمد ول ارشد احمد کا نکاح زویا بنت احمد کے ساتھ۔ ابھی مولوی صاحب اتنا ہی بولے تھے کہ اچانک کمرے کی تمام لائٹس بند ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے ہسپتال کا جنریٹر بھی شاید ٹرپ کر گیا تھا، کیونکہ پنکھے اور اے سی بھی بند ہو چکے تھے۔ پھپھو کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہوا؟ لائٹ کیوں چلی گئی؟ کوئی ہے باہر؟
جلدی جنریٹر چلاؤ، میرا بیٹا مشینوں پر ہے۔ کمرے میں عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ اندھیرے میں کسی کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ مشینوں کی بیپ جو پہلے ایک تواتر سے چل رہی تھی اب اس کی آواز بدل گئی تھی۔ ایک لمبی سی ٹین کی آواز نے پورے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے لگا جیسے نوید کی سانسیں رک گئی ہیں۔ میرا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا میری منحوسیت نے اس کا کام تمام کر دیا ہے؟ ارے کوئی ٹارچ جلاؤ، مولوی صاحب خوفزدہ ہو کر چلائے۔ یہ مشین کیسی آوازیں نکال رہی ہے؟ میں اپنی جگہ پر بت بنی بیٹھی تھی۔ اندھیرے میں مجھے اپنے بازو پر کوئی چیز محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی ٹھنڈے ہاتھ نے میرا ہاتھ چھوا ہے۔ میں نے ڈر کے مارے چیخ ماری اور جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا زویا؟ پھپھو نے اندھیرے میں چیخ کر پوچھا۔ پھپھو، میرا ہاتھ، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، وہاں تمہارے اور نوید کے سوا کوئی نہیں ہے، اور نوید ہل نہیں سکتا۔ پھپھو غصے سے بولی۔ تبھی اچانک لائٹ واپس آ گئی۔ کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مشینیں اب بھی شور مچا رہی تھیں، لیکن بیڈ پر منظر بدل چکا تھا۔ نوید، جو پچھلے کئی سالوں سے بے حس و حرکت پڑا تھا، اس کے ہاتھ بیڈ کی ریلنگ پر تھا اور وہ کوشش کر کے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ حیرت سے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھپھو کی نظر جیسی اپنے بیڈ پر پڑی، ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ نوید! مولوی صاحب اور گواہان خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ابھی مردہ حالت میں تھا وہ اچانک کیسے اٹھ بیٹھا۔ نوید نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی مدھم آواز میں بولا، امی، پانی۔ یہ سنتے ہی پھپھو دیوانی ہو گئی۔ وہ بھاگ کر بیڈ کی طرف لپکی اور نوید کو گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میرا نوید، تم بول رہے ہو، تم نے مجھے پہچان لیا۔ پھپھو پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، میرا بیٹا ہوش میں آ گیا ہے۔ میں وہی کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا اور کسی صدمے سے بھی کم نہیں تھا۔ جس شخص کے ساتھ میں مجبوری میں نکاح کرنے جا رہی تھی وہ عین نکاح کے وقت ہوش میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ سینئر ڈاکٹر نے جب نوید کو آنکھیں کھولی دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ یہ ناممکن ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا۔ میڈیکل سائنس میں ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی معجزہ ہو گیا۔ ہٹو سب پیچھے ہٹو، ہمیں چیک کرنے دو۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے نوید کو گھیر لیا اور مشینیں چیک کرنے لگے۔ پھپھو ایک طرف کھڑی ہاتھ جوڑ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر نوید کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹرز اس سے سوال پوچھ رہے تھے اور وہ دھیرے دھیرے سر ہلا رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹروں کے ہجوم کے درمیان سے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ نظریں خالی نہیں تھیں، ان میں شعور تھا۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی لیکن پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم۔ پھپھو کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ خوشی اور تحکم تھا۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا، تم میرے گھر کی برکت ہو۔ تمہارے آتے ہی میرا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اب تو یہ نکاح ہو کر رہے گا اور دھوم دھام سے ہوگا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ نوید کے ہوش میں آنے سے میری مشکل آسان نہیں ہوئی تھی بلکہ اور بڑھ گئی تھی۔ پہلے میرا مقابلہ ایک خاموش وجود سے تھا، اب میرا سامنا ایک زندہ جاگتے انسان سے ہونے والا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں جہاں کچھ دیر پہلے موت کا سناٹا تھا، اب وہاں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز بار بار ٹیسٹ رپورٹس دیکھ رہے تھے اور حیرت سے سر ہلا رہے تھے۔ نوید اب پوری طرح ہوش میں تھا اور وہ کمزوری کے باوجود اپنی ماں کو پہچان رہا تھا۔ پھپھو نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر جذباتی انداز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا میرا بیٹا خطرے سے باہر ہے؟ کیا میں اسے گھر لے جا سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے فائل بند کی اور بولے، بیگم صاحبہ، یہ واقعی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ان کے تمام وائٹلز نارمل ہو رہے ہیں۔ انہیں ابھی 2-3 دن مزید آبزرویشن میں رکھنا ہوگا، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مبارکباد قبول کریں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی پھپھو نے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ دیکھا زویا، میں نہ کہتی تھی کہ تم میرے لیے خوش قسمتی کی علامت ہو۔ ابھی تمہارا نکاح ہوا بھی نہیں اور تمہارے قدموں کی برکت سے میرا اجڑا ہوا چمن آباد ہو گیا۔ تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ میں شرمندہ سی کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں جس شخص کو ایک زندہ لاش سمجھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، اب وہ سامنے بستر پر بیٹھا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ نوید نے کمزور آواز میں اپنی ماں کو پکارا، امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں اور یہ لڑکی کون ہے؟
پھپھو جلدی سے نوید کے قریب گئیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا تم ہسپتال میں ہو، تم ایک لمبے عرصے تک بے ہوش رہے، لیکن اب اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اور یہ لڑکی زویا ہے، تمہارے ماموں کی بیٹی اور میری ہونے والی بہو۔ نوید نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ نوید کی نظروں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ پھپھو نے مولوی صاحب کی طرف رخ کیا جو ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ مولوی صاحب آپ اب تشریف لے جائیں، پھپھو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب حیران ہو گئے۔ لیکن بیگم صاحبہ، نکاح آپ تو کہہ رہی تھی کہ بہت جلدی ہے۔ پھپھو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ایمرجنسی تھی، مجھے ڈر تھا کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھے بغیر مر نہ جاؤں، لیکن اب جب میرا بیٹا ہوش میں آ گیا تو میں اس کا نکاح چوری چھپے اور سادگی سے کیوں کروں؟ اب تو میرے بیٹے کے سر پر صحرا سجے گا اور شہنائی بجے گی، میں اس کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ مولوی صاحب دعا دے کر چلے گئے۔ اس رات میں ہسپتال میں ہی رکی۔ نوید کی طبیعت تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ پھپھو نے مجھے کہا کہ میں گھر جا کر آرام کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے لگا کہ اس وقت پھپھو کو میری ضرورت ہے۔ 2 دن بعد نوید کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے لے کر گھر آئے۔ گھر آتے ہی پھپھو نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا موبائل اٹھایا اور میری اماں کو فون ملا دیا۔ السلام علیکم بھابھی، پھپھو کی آواز میں ایک حنک تھی۔ دوسری طرف سے اماں کی فکر مند آواز آئی، وعلیکم السلام باجی، سب خیریت تو ہے؟ زویا ٹھیک ہے؟ پھپھو ہنس پڑی، ارے بھابھی خوشخبری ہے، میرا نوید ہوش میں آ گیا ہے، اللہ نے اسے نئی زندگی دی ہے، تم جلدی سے تیاری کرو اور بچیوں کو لے کر پہلی بس سے یہاں شہر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اماں حیران رہ گئی، کیا واقعی؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، میں کل صبح ہی نکلتی ہوں۔ اگلے دن دوپہر کو ہمارے گھر کے باہر رکشہ رکا۔ میں بھاگ کر دروازے پر گئی۔ سامنے اماں اور میری تینوں بہنیں کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی۔ اتنے مہینوں بعد اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھ میں دوبارہ جان آ گئی ہو۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اماں کا استقبال کیا، آؤ بھابھی آؤ، اپنے گھر میں خوش آمدید۔ میری بہنیں گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نوید بھی وہیں صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ ابھی کمزور تھا لیکن چل پھر سکتا تھا۔ چائے پانی کے بعد پھپھو نے سنجیدگی سے بات شروع کی، بھابھی میں نے تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی باجی حکم کریں۔ پھپھو نے پیار سے میری طرف دیکھا اور پھر نوید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ اب پکا ہو جائے۔ میں باقاعدہ طور پر تم سے زویا کا ہاتھ اپنے بیٹے نوید کے لیے مانگتی ہوں۔ اماں کو جیسے یقین نہیں آیا۔ وہ خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولی، باجی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ لیکن ہم غریب لوگ ہیں اور آپ اتنے بڑے گھرانے سے، کہاں آپ کا بیٹا اور کہاں میری زویا؟ پھپھو نے اماں کا ہاتھ تھام لیا، بھابھی امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زویا نے جس طرح مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور جس طرح اس کے قدموں کی برکت سے میرا بیٹا واپس آیا ہے، مجھے اس سے بہتر بہو پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ میرا غرور ہے، بولو کیا تم مجھے اپنی بیٹی دو گی؟ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور بولی، باجی یہ تو زویا کے نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی ساس اور نوید جیسا بیٹا مل رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری بیٹی آج سے آپ کی بہو۔ کمرے میں مبارکباد کا شور مچ گیا۔ میری بہنیں خوشی سے مجھے چھیڑنے لگیں۔ میں نے کنکھیوں سے نوید کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ پھپھو نے اسی وقت اعلان کر دیا، بس پھر دیر کس بات کی ہے، اگلے جمعے کو ہی نکاح رکھ لیتے ہیں، میں اب ایک دن کی بھی دیری نہیں کرنا چاہتی۔ ہم سادگی سے لیکن عزت و احترام کے ساتھ زویا کو اپنے گھر کا فرد بنائیں گے۔ نوید نے آہستگی سے کہا، لیکن امی زویا کی بھی مرضی پوچھ لیں۔ سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھپھو نے خوش ہو کر کہا، دیکھا اس کی خاموشی نیم رضامندی ہے، میری بہو راضی ہے۔ اس شام گھر میں جشن کا سما تھا۔ اماں اور پھپھو مل کر شادی کی تیاریوں کے مشورے کر رہی تھیں۔ میری بہنیں گھر میں خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ وہ گھر جو کل تک ویران تھا اب کہکوں سے گونج رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت موڑ بھی لے سکتی ہے۔
وہ خوف جو ہسپتال میں میرے دل میں بیٹھ گیا تھا اب امید کی کرن میں بدل چکا تھا۔ پھپھو نے مجھے پاس بٹھا کر کہا، زویا، تم نے میرے مشکل وقت میں میرا مان رکھا، اب میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا اور میری آزمائش کو انعام میں بدل دیا۔ اب ہمیں بس جمعے کا انتظار تھا جب میں ہمیشہ کے لیے نوید کی ہو جانے والی تھی۔ جمعے کا دن آن پہنچا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ پھپھو نے بہت ہی کم وقت میں بہت شاندار انتظام کیا تھا۔ میری بہنیں نئے کپڑے پہن کر گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور ان کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ اماں باورچی خانے میں دیگوں کی نگرانی کر رہی تھی، جبکہ پھپھو مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے آ کر مجھے چھیڑا، آپی، آپ تو چاند لگ رہی ہیں، نوید بھائی تو آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے زیورات کا سیٹ تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور میرے گلے میں ہار پہناتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ زویا میری بیٹی ہے، یہ وہ سیٹ ہے جو میں نے برسوں پہلے اپنے ہونے والی بہو کے لیے بنوایا تھا۔ آج میری وہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے پھپھو کا ہاتھ چوم لیا۔ پھپھو، یہ سب آپ کی محبت ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ ایسا مت کہو۔ پھپھو نے میرا ماتھا چوما۔ تم تو میرے گھر کی رونق ہو۔ چلو باہر چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ مجھے سہارا دے کر باہر لاؤنج میں لایا گیا، جہاں مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ تانا گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ نوید دوسری طرف مردوں میں بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، زویا بنت احمد، کیا آپ کو نوید ولد ارشاد کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض نکاح قبول ہے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی اماں کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے بعد مبارکباد کا شور مچ گیا۔ چھوارے لٹائے گئے۔ میری اماں اور بہنیں مجھ سے گلے مل کر رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ غم کے بادل جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے تھے اب چھٹ چکے تھے۔ کھانے کے بعد مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ پھپھو نے مجھے خود لے جا کر نوید کے کمرے میں بٹھایا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ دن پہلے تک ویرانی تھی، لیکن آج یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نوید اندر داخل ہوا۔ وہ اب کافی بہتر لگ رہا تھا اور شیروانی میں بہت وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نوید نے نرمی سے کہا، السلام علیکم زویا۔ میں نے بمشکل جواب دیا، وعلیکم السلام۔ نوید نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں یہ سب بہت عجیب انداز میں ہوا ہے۔ تم نے مجھے ہسپتال میں جس حالت میں دیکھا تھا، شاید تمہیں ڈر لگا ہوگا کہ یہ کیسی زندگی ہے، لیکن یقین کرو زویا، جب میں کومے میں تھا تو میں سب سن سکتا تھا۔ مجھے تمہاری اور امی کی باتیں مدھم سے سنائی دیتی تھی۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا واقعی سب سن رہے تھے؟ ہاں، نوید نے سنجیدگی سے کہا۔ جس دن امی رو رہی تھی اور تم انہیں دلاسا دے رہی تھی، مجھے تبھی احساس ہو گیا تھا کہ تم بہت نیک دل لڑکی ہو۔ تم نے مجھ جیسا بیمار انسان سے نکاح کے لیے ہاں کر دی اور بہت بڑی قربانی دی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے جلدی سے کہا، احسان کیسا نوید صاحب، یہ تو میرا فرض تھا۔ پھپھو نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بہت احسان کیے ہیں، میں ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ نوید نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زویا کہ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ہم مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ وہ خوف اور وسوسے جو میرے دل میں تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ مجھے لگا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو پھپھو نے ناشتے کی میز سجا رکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آؤ میری دلہن، آؤ ناشتہ کرو، پھپھو نے پیار سے کہا۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ نوید اور پھپھو کی خوشی دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ میری اماں اور بہنیں بھی 2 دن بعد واپس اپنے شہر چلی گئی۔ اماں جاتے وقت بہت مطمئن تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں یہاں راج کروں گی۔ زندگی اپنی روٹین پر آ گئی۔ نوید نے کچھ عرصے بعد اپنا کاروبار دوبارہ سنبھال لیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھپھو تو مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔
ہم اکثر شام کو باہر گھومنے جاتے یا پھر گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی پھپھو جو ہسپتال میں مجھے زبردستی نکاح کے لیے مجبور کر رہی تھی، وہ دراصل میری بھلائی چاہتی تھی۔ ان کا وہ فیصلہ جو اس وقت مجھے ظلم لگ رہا تھا، دراصل میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ میں اور نوید ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ ہماری زندگی محبت اور سکون سے گزرنے لگی۔ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ پھپھو اکثر مجھے دیکھ کر کہتی، زویا تم میرے گھر کی برکت ہو۔ میں سن کر ہنس دیتی اور ان کے گلے لگ جاتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم بھی جڑا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ہنستی مسکراتی محفل جلدی اداس ہونے والی ہے۔ پھپھو کی صحت جو بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی، اندر ہی اندر جواب دے رہی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ میں اور نوید ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ نوید نے اپنے کاروبار کو بہت وسعت دے دی تھی اور ہم دونوں اپنی زندگی میں مگن تھے۔ پھپھو ہماری خوشیوں کو دیکھ کر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے پاس بٹھا کر کہتی تھی، زویا تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ جنت انہوں نے مجھے دی ہے۔ اسی طرح ہنستے کھیلتے 2 سال گزر گئے۔ پھر اچانک پھپھو کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ بیمار رہنے لگی اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے لگ گئی۔ ڈاکٹرز نے بہت علاج کیا، لیکن شاید ان کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میں اور نوید دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک رات پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ نوید ڈاکٹر کو لینے گیا ہوا تھا۔ میں پھپھو کے سرہانے بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی کہ انہوں نے دھیرے سے میرا نام پکارا، زویا بیٹی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے جلدی سے جھک کر کہا، جی پھپھو میں یہی ہوں، آپ کچھ کہیں گی؟ پھپھو نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹی۔ میں نے اس رات ہسپتال میں تم پر بہت دباؤ ڈالا تھا۔ میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں ایک ایسے لڑکے کے ساتھ باندھ دیا جو قومی میں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد نوید اکیلا نہ رہ جائے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھپھو آپ ایسا مت کہیں، آپ نے تو میری زندگی سنواری ہے۔ اگر آپ اس دن زبردستی نہ کرتی تو شاید میں آج بھی غربت کی چکی میں پس رہی ہوتی۔ آپ نے مجھے نوید جیسا شوہر دیا جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ میں آپ کی احسان مند ہوں۔ پھپھو کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دل مطمئن ہے۔ مجھے لگتا ہے اب میرا بلاوا آ گیا ہے۔ بس تو میرے نوید کا خیال رکھنا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ اتنے میں نوید ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، لیکن انہوں نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ پھپھو نے نوید کو بھی اپنے قریب بلایا۔ نوید بیٹا، زویا کا خیال رکھنا، یہ ہیرے جیسی لڑکی ہے، اسے کبھی دکھ مت دینا۔ پھپھو نے آخری وصیت کی۔ نوید کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امی آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اسی رات پھپھو کلمہ پڑھتے ہوئے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ ہستی جو ہمارے سر پر سایہ فگن تھی اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ پھپھو کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا تھا۔ میں اور نوید دونوں بری طرح ٹوٹ چکے تھے، لیکن نوید نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ تدفین اور سوئم کے بعد جب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی پھپھو کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ نوید اندر آئے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زویا امی چلی گئی، اب ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ بہت عجیب حالات میں جڑا تھا۔ امی نے تمہیں مجبور کیا تھا، لیکن یقین مانو ان 2 سالوں میں تم نے جس طرح میرا اور امی کا خیال رکھا ہے، میرے دل میں تمہاری عزت اور محبت بہت بڑھ گئی ہے۔ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری بہترین دوست بھی ہو۔ میں نے نوید کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ نوید صاحب پھپھو کے ساتھ کیا ہوا، وعدہ جسے میں شروع میں ایک مجبوری سمجھ کر نبھانا چاہتی تھی، آج وہ میرے لیے خوشی کا باعث بن چکا ہے۔ میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے۔ آپ میرے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوئے ہیں۔ نوید نے میرے آنسو پونچھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں زویا کہ میں تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ امی کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کی یادوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وقت زخموں کو بھر دیتا ہے۔ ہم نے پھپھو کی یادوں کو دل میں بسایا اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھ گئے۔ نوید نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں میں بھی ایک باپ اور بھائی کی طرح ذمہ داری نبھائی۔ میری اماں اکثر کہتی تھی کہ زویا تیری قسمت جاگ گئی ہے،
آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ہسپتال کی بھیانک رات یاد آتی ہے جب میں خوف سے کانپ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میں سوچتی تھی ایک کوما زدہ انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ سب مجھے ایک ظلم لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہی لمحہ میری زندگی کا سب سے مبارک لمحہ بن جائے گا۔ پھپھو کا وہ فیصلہ جو بظاہر خود غرضی پر مبنی لگتا تھا، دراصل میری حفاظت کا ایک ذریعہ تھا۔ اللہ نے میرے صبر اور میری نیت کا پھل مجھے دیا۔ وہ وعدہ جو میں نے روتے ہوئے کیا تھا آج میرے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ ہے۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میرے پاس ایک پیار کرنے والا شوہر ہے، دولت ہے، عزت ہے اور سکون ہے۔ اکثر انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا اور نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہوتی ہے۔ میری کہانی کا یہی سبق ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہمیں سب راستے بند نظر آتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہی راستہ ہماری منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ والدین یا بڑے اگر ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری بہتری ہی چھپی ہوتی ہے، چاہے اس وقت ہمیں وہ فیصلہ کڑوا لگے، لیکن اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو چیز ہمیں مجبوری لگتی ہے وہی بعد میں اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔